تعنت بتحليله عنابر القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم. صدق اللہ العظیم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خوب باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بیزوق وہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے. معزز و محتشم مشائخ اعظام، جملہ ائمہ کرام اور اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کوئی علمی مشغابیاں چھیڑنے نہیں آیا ہوں، نہیں کوئی بحث اور فلسفہ مقصود ہے، بلکہ میں تو آپ کو اس عظیم مجلس اور عظیم جلسے کے توسط سے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے عزت نفس کا. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے سوچ کا. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ایک آفاقی پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یقین ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام خودی ہے. کیونکہ خودی کی جلوتوں میں کبری آئی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ آئی. جناب والا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور تم ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بجا بلایا، انہوں نے تو اپنے آپ کو بلا دیا. اور جنہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتا ہے بہت فاسق ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے. حضرات گرامی قدر، پتہ چلا جو خدا کو بلاتا ہے خدا کو نہیں بلاتا بلکہ خود کو بھول جاتا ہے. اس لیے اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. گویا پتہ چلا جو خود کو پہچانے تو مقام ولایت، اور اگر خود کو بلائے تو مقام ضلالت. اگر خود کو پہچانے تو تاجی اور سرتاجی، اور اگر خود کو بلائے تو صرف محتاجی. اگر خود کو پہچانے تو گدائی میں بھی شاہی، اور اگر خود کو بلائے تو شاہی میں بھی گدائی. اگر خود کو پہچانے تو یہ انسان کائنات کی آنکھ کا تارا، اور اگر خود کو بلائے تو یہی انسان کائنات کی آنکھ کا تماشا بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، ارشاد خداوندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کا حکم ملا ہے. صحابہ کرام گروہ در گروہ مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر بھی ہجرت کے انتظار میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے اذن ملے گا اور رخت سفر مدینے کی طرف باندھا جائے گا. اس لیے انتظار ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چپ کے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تیاریاں کر رہے ہیں. ایک رات اذن ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آیا کہ اب تم کوچ کرو، ہجرت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچے اور فرمایا صدیق اب اٹھو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اس مکہ کو چھوڑ دے اور مدینہ ہجرت کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کلکلاہٹ اور مسکراہٹ پھوٹی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے لیے بہترین سواری کا انتظام کیا ہے،
میں تو اسے خوب کھلاتا تھا، خوب پلاتا تھا، اس لیے یہ میرے محبوب کی سواری کے کام آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو دیکھا اور پرت حیرت سے دیکھا اور فرمایا صدیق اکبر میں جانتا ہوں کہ تم نے کتنی محبت سے اس کو پالا ہے، لیکن میں تب تک اس پہ سواری نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس شرط کو مان نہیں لیتے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میں اس پہ سواری تب کروں گا جب اس کی قیمت لینے پر تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر پرتے حیرت بنے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو وہ ہوں جو اپنا تن من دن اپنا ایک ایک نفس آپ پہ قربان کرنے والا ہوں، آپ میرے ساتھ حساب کتاب رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مقام غور و فکر ہے، یہ وہ صدیق ہیں، اگر حضور مسجد میں ہیں تو صدیق اکبر مسجد میں ہیں، اگر حضور مدینہ میں ہے تو صدیق اکبر مدینہ میں ہے، اگر حضور مکہ میں ہے تو صدیق اکبر بھی ساتھ مکہ میں ہے، اگر حضور میدان جنگ میں ہے تو صدیق اکبر بھی میدان جنگ میں ہے، یہاں تک کہ اگر حضور مزار میں ہے تو صدیق اکبر بھی مزار میں ہے۔ یہ ہے مقامی صدیقیت۔ لیکن حضور کی غیرت نبوت کو دیکھ لیجئے کہ اس صدیق سے بھی جس کو جو سید الصدیق ہے، اس سے بھی جو رفیق الرفقا ہے، اس سے بھی کوئی چیز مفت میں نہیں لے رہے، اس لیے نہیں لے رہے کہ حضور کی خودی کو، حضور کی انا کو، حضور کی عزت نفس کو کوئی چیز مفت میں گوارا نہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ کہ مقام خودی ہے، اور یہی خودی جب سینہ بسینہ صحابہ کرام تک منتقل ہوتی گئی، تزکیہ نفس کا فریضہ پورا ہوتا گیا، تو یہ خودی جب آگے بڑھی تو خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ یہی خودی جب اپنے سینے میں سمیٹ کر خالد بن ولید آگے بڑھتا ہے تو کیسر و کسرا کے امارات کو، کیسر و کسرا کے سلطنتوں کو تحت و تراش کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی خودی جب محمد بن قاسم کے مسلمانوں کے 17 سالہ نوجوان کے ہاتھوں میں آتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو سندھ کے ساحلوں پر ہندوستان کے راجاؤں اور مہاراجوں کو شکست پاش دے دیتا ہے۔ اور یہی خودی جب آگے بڑھتی ہے تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو صہیونیوں سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اور یہی خودی جب آگے بڑھی اور ظہیر الدین بابر آگے بڑھا تو ہندوستان کے سومناتوں میں تہلکہ مچا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ خودی ہے جو مسلمان قوم کی میراث ہے، یہ وہ خودی ہے جس کے بلبوتے پر اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن آج دیکھو آج ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس اسپین پر جس پہ 800 سال حکومت کی ہے، آج مسلمان کی قبر تک کا نشان باقی نہیں ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ یہ زمین و آسمان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم پہ ہنس رہے ہیں، آسمان ہم پہ آنسو بہا رہا ہے۔ تم وہ قوم ہو کہ کل بھی تم خوار تھے، آج بھی خوار ہو، کل بھی تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا، آج بھی تم تہی دست ہو، کل بھی تم بھیک مانگتے تھے، آج بھی تمہارے مراد کشکول گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کل بھی تمہاری آدھی آبادی بھوکے پیٹ سوتی تھی، اور آج بھی چند دنوں کے پہلے کی خبر ہے کہ ماں نے اپنے بیٹوں کو افلاس سے تنگ آ کر اپنے جگر گوشوں کو ذبح کر دیا۔ یہ زمین و آسمان ہم پر قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہماری نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کو ہم ماں بھی کہتے ہیں، لیکن اسی ماں کے بیٹوں کو اس کے سینے پر ذبح بھی کرتے ہیں۔ لمحے فکریہ ہے۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا شوق سے آگے کیے نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اقبال کہتا ہے، سارے حالات کو دیکھ کر اقبال پھر بھی کہتا ہے میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اور اب بھی حال اس قوم میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے نیم نالہ ہائے شبی میں اس قوم کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس قوم کا درد رکھتے ہیں۔ عبدالستار عیدی کو لے لیجئے، یہ وہ شخص ہے جو کسی ڈاکٹر کے ہاں ملازمت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ غریب اور نادار مریض آیا، اس کے پاس دوا لینے کے لیے پیسے نہ تھے۔
صدر عیدی کے دل میں اس کے لیے جذبہ اٹھا اور وہ گیا اور اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ نے جو مجھے مہینے بعد تنخواہ دینی ہے، مجھے تنخواہ نہ دینا، اس تنخواہ کے پیسوں میں سے اس غریب کو دوائی دے دو تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ اس کے اس خلوص سے متاثر ہو کر چند ڈاکٹر اور ملے، اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے رہے، اور آج یہ عالم ہے کہ عیدی کی آواز صرف ایک شہر کی آواز نہیں، ایک گاؤں اور قصبے کی آواز نہیں، ایک ملک کی آواز نہیں، بلکہ پوری دنیا کی آواز بن چکا۔ اسی طرح آج اس کا ایک مظہر میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ جو مجمع لگا ہوا ہے، یہ جو آپ کو سفید پگڑیوں کا انقلاب نظر آ رہا ہے، یہ ویسے تو نہیں آیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کسی ہستی کا جنون شامل ہے، اس کے پیچھے کسی کے دن راتوں کی محنت شامل ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دارالعلوم حنفیہ جو کسی زمانے میں صرف گوشت پھوس کا نام کی چار دیواری کا نام ہوتا تھا، آج وہ عظیم الشان 2 بلڈنگوں اور کمپلیکس پر مشتمل ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ گڑی کپورہ میں، اس علاقے میں کہ جہاں پر حافظوں کی تعداد انگلیوں پر گرنے والی تھی، آج گڑی کپورہ کی گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں تمہیں قرآن کے چلتے پھرتے قاری نظر آئے۔ یہ وہ گڑی کپورہ ہے جہاں پر علم کے دیے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، اور آج تمہیں ہر جگہ جلتے چراغ نظر آئیں گے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کل تک صرف تمہارے بچوں کو تعلیم دیتا تھا، اور آج یہ اس علاقے کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کے کردار میں ڈال رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں پر پہلے صرف اس علاقے کے بچے پڑھتے تھے، اور آج صرف مردان کے نہیں بلکہ سواد اور باجوڑ تک کے طلباء بھی یہاں سے قرآن کا نور حاصل کرتے ہیں۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ آج ان سفید لبادوں اور پرکشش اماموں کا انقلاب دارالعلوم حنفیہ کی دیواریں پھلانگ کر آج گڑی کپورہ کے دل میں دھڑک رہا ہے، اور یہ دل میں دھڑکنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ پورے گڑی کپورہ کو آکسیجن مہیا کر رہا ہے، کیونکہ دینی غذا جو ہے وہ مسلمان قوم کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلام، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو کہ جس نے نہ دن دیکھی نہ رات دیکھا، اور جس نے نہ شب دیکھی نہ روز دیکھا، جس نے مسلسل اس مشن کے لیے اپنے جان کو قربان کیا، اپنا ایک ایک لہو، ایک ایک قطرہ اس مشن کی خاطر صرف کیا۔ سلام ہے اس قطرے خون کو جو اس کے دل اور اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اور سلام ہے اس قطرے کو بھی جو اس فکر میں ان کے جسم سے باہر نکل رہا ہے۔ سلام، اور یہ آج کا دن صرف سفاس کا دن نہیں، صرف خوشی اور مبارکبادی کا دن نہیں، بلکہ آج کا دن تو اس کا بھی دن ہے کہ ان کی جملہ کرہائے نمایاں کو خراج و عقیدت پیش کیا جائے، ان کو سپاس پیش کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ان کے ساتھ اپنے دست و تعاون ملاتے ہوئے ان کے ساتھ اقرار و پیما کیا جائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور ہم سب کو وہ دل دے جو ہمارا بھی مطلوب ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلوب ہے، جو خدا کو بھی پسند ہے اور جو اس کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ جو کچھ کہا سنا اس میں کوئی غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔